الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں، سہانی گھڑیوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پروگرام صدائے قرآن کا آغاز الحمدللہ رب العالمین بالکل ابتدائے قرآن سے ہوا تھا، اور تب سے آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ الحمد سے شروع ہوا تھا، سورہ فاتحہ کے بعد پھر سورہ بقرہ، اور پھر ہمارا سفر جاری ہے، اور آج ہم پہنچے ہیں قرآن کریم کا چوتھا پارہ ہے، اور ناظرین کرام سورہ آل عمران ہے، اور آیت نمبر 113 سے لے کر 117 تک آج ہمارا سبق ہے۔ تو آئیے ناظرین کرام، سب سے پہلے آج کے سبق کی ہم تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے اہل کتاب یکساں نہیں ہیں، ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں، راتوں کو تلاوت آیات کرتے ہیں اور اس اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیتے ہیں، یہ صالح لوگوں میں سے ہیں۔ یہ جو بھی نیکی کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اللہ متقین کو خوب جانتا ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا تو اللہ کے مقابلے میں نہ تو ان کا کوئی مال ہی کام آئے گا نہ اولاد، وہ تو اہل نار جہنم ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہ جو کچھ بھی اپنی اس دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں سفید سفید پالا ہو، اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اور وہ ان کی کھیتیوں کو برباد کر کے رکھ دے۔ اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور یہاں میں ایک بات عرض کروں گا ناظرین کرام کہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ صرف اپنی کتاب نہیں دی بلکہ اس کے ساتھ اپنے رسول بھی دیے۔ اس کے بعد ناظرین کرام ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں یہ صرف کتاب نہیں دی بلکہ اس کے ساتھ علماء بھی دیے۔ اور اس کے بعد ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ صرف کتاب نہیں دی بلکہ اس کے ساتھ ہمیں اساتذہ بھی عطا کیے، تاکہ اس کتاب میں جو مشکلات آئیں وہ انبیاء ہمیں سمجھا سکیں۔ پھر اس کے بعد علماء ان مشگافیوں کو ہمارے سامنے آسان کر کے ہمیں بتا سکیں، اور اس کے بعد ناظرین کرام اساتذہ دیے تاکہ کتاب کو پڑھتے ہوئے ہمیں جہاں کوئی مشکل پیش آئے اس کے فہم کے لیے تو اس کا ادراک کروا سکیں۔ ورنہ ناظرین کرام جو آج کا سبق ہے یہ تو بہت مشکل ہے۔ میں سمجھتا ہوں جو کلام اللہ نے اس سورہ آل عمران کے آغاز پر ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے اس میں دو طرح کی آیات نازل کی ہیں، ایک ہیں محکمات جن کا ترجمہ پڑھنے اور سننے سے بھی سمجھ آ جائے گا کہ اس میں اللہ کیا پیغام دینا چاہتا ہے، اور کچھ ہیں متشابہات، وہ آسانی سے سمجھ آنے والی آیات نہیں ہیں۔ ناظرین کرام ان کے معانی، ان کے مفاہیم ایلوگوریکل ہیں، فلسافیکل ہیں، مشکل ہیں، اور ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں کنسلٹ کرنا پڑے گا علماء سے اور اپنے اساتذہ سے، اور جب اساتذہ سے کنسلٹ کرتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ہاں اس کا مطلب یہ ہے۔ ورنہ ناظرین کرام جو آج کا سبق ہے وہ یہ ہے، بظاہر آپ نے اس کی تلاوت بھی سنی، پھر اس کا مفہوم بھی میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے سارے اہل کتاب برابر نہیں ہیں، ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو کہ راتوں کو تلاوت بھی کرتے ہیں، راہ راست پر قائم ہیں، اور اس اللہ کے سامنے سجدہ ریز بھی ہوتے ہیں، اور روز آخرت پر ایمان بھی رکھتے ہیں، نیکی کا حکم بھی دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے بھی ہیں، اور وہ صالحین میں سے ہیں۔ ناظرین کرام بات یہ ہے کہ اگر اہل کتاب کا ایک گروہ یا دو گروہ ان میں یہ تمام اوصاف ہیں جو کہ اہل ایمان کے ہیں تو پھر جھگڑا کس بات کا؟ ناظرین کرام جیسے کہتے ہیں نا کہ اگر تعلق رکھنا ہے تو پھر جھگڑا کس بات کا،
اور اگر نہیں رکھنا تو پھر جھگڑا کس بات کا؟ اگر اہل کتاب میں یہ ساری باتیں، سارے اوصاف ہیں تو پھر اہل ایمان میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ اہل ایمان سے بھی تو یہی تقاضا ہے نا کہ وہ راہ راست پر قائم رہیں، وہ راتوں کو اللہ کے حضور سجدے کریں، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں، وہ روز آخرت پر ایمان رکھیں اور وہ اپنی زندگی کو صالحین کی طرح ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اگر اہل کتاب میں بھی یہ سارے اوصاف ہیں جو کلام اللہ آج کے سبق میں گواہی دے رہا ہے تو پھر جھگڑا کس بات کا؟ ناظرین کرام، اس کو آج ہم سمجھیں گے کہ یہ کیا جھگڑا ہے، یہ کیا الجھن ہے۔ اگر اہل کتاب میں وہی اوصاف ہیں جو ہم سے تقاضا ہے تو پھر کہاں فرق ہے؟ تو پھر اللہ نے ان کو ایمان کی طرف آنے کے لیے کیوں کہا جب سارے اوصاف تو ان میں پہلے ہی موجود ہیں؟ ناظرین کرام، بظاہر یہ متشابہات میں سے مجھے یہ آیات لگتی ہیں، ان کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اور سمجھانے کے لیے ناظرین کرام پروگرام صدائے قرآن میں میری دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں مفتی صدائے قرآن، جن کو میں کہا کرتا ہوں ماشاءاللہ اللہ رب العزت نے ان کو بہت وجاہت کے ساتھ علم دیا ہے اور عمل بھی دیا ہے، اور الحمدللہ میرے سامنے بیٹھے ہیں، مجھے ناز ہے وہ میرے شاگرد بھی ہیں اور میں اس کا اظہار بڑے فخر سے کیا کرتا ہوں۔ اللہ نے ان کو تقوی بھی عطا کیا ہے، للہیت بھی عطا کی ہے، خشیت بھی عطا کی ہے۔ ناظرین کرام، میری مراد ہے جناب ڈاکٹر مفتی امداد اللہ محمود فرید، ماشاءاللہ آپ مفتی بھی ہیں، آپ فقیہ بھی ہیں، آپ کی فائنینشیل میٹرز پہ پی ایچ ڈی ہے ماشاءاللہ، اور اتنی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، دلیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ بخاری شریف انہوں نے چٹائی پہ بیٹھ کے اپنے اساتذہ سے 2 مرتبہ ختم کیا ہے، اور آج ہمارے پروگرام کی زینت ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، جیتے رہیں۔ اور ناظرین کرام، میری بائیں جانب مرشد پاک پتن کے شہر سے تشریف لانے والے جناب محمد قاسم علی فریدی، ماشاءاللہ اللہ نے خوب آواز دی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک خاص محبت عطا کی ہے، عقیدت عطا کی ہے، الفت عطا کی ہے، اور ان کی اس الفت کا، عقیدت کا، محبت کا اظہار ابھی آپ دیکھیں گے ان کے کلام سے ہوگا۔ آج ہمارے پروگرام کی زینت ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیف الحال؟ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جناب ڈاکٹر مفتی امداد محمود فرید، مفتی صاحب، مقدمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا اور میں نے بھی عرض کیا ہے کہ جھگڑا پھر کس بات کا؟ اگر تعلق رکھنا ہے تو جھگڑا کس بات کا؟ اگر نہیں رکھنا تو پھر جھگڑا کس بات کا؟ اگر اہل کتاب میں بھی وہ سارے اوصاف ہیں جو اللہ ہم سے تقاضا کرتا ہے، ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے تقاضا کرتا ہے، اگر ان میں بھی یہ ساری چیزیں ہیں تو پھر جھگڑا کس بات کا؟ پھر ہدایت کا خط امتیاز کہاں؟ اس پہ آپ ہمیں سمجھائیے کہ قرآن کریم کی یہ جو آج آیات ہیں جو ہمارے پیش نظر ہیں، ان کی روح کیا ہے اور ان کا شان نزول کیا ہے، ان کا سبب نزول کیا ہے، اور یہ کیا پیغام دیتی ہیں؟ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک ومجدک وشأنک وقوتک وجبروتک، وصلی اللہ علی محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ نہایتی واجب الاحترام استاد محترم اور سامعین ناظرین کرام، یہ آیت کریمہ لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، جس کا ابھی آپ نے حضرت استاد محترم بڑا خوبصورت ترجمہ کیا کہ اللہ کی آیات کو وقتوں کے اعتبار سے اس وقت پڑھتے ہیں جس وقت پڑھنے کا حق ادا کرنے کا رسول اللہ کو کہا گیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ فتہجد بہ نافلۃ لک، رات کے وقت اور پھر یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اللہ خوبصورت حسین امتزاج ہے۔ تو پھر یہ اتنا حسین امتزاج ان اہل کتاب کے لیے کیوں؟ بڑا ہی اہم سوال ہے، اور یہ سوال میں نے اپنے استاد محترم حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا سید عبداللہ شاہ صاحب، جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ سوال کرنے والے کون ہیں؟ اچھا، تو بہرحال سوال بھی بہت ہی جامع ہے اور جواب بھی اس کا بڑا جامع ہے، یہ چاہیے تفاصیل ضروری نہیں ہے عام جی طور پہ۔ یہ ایک الہامی اور نقلی اور عقلی دلائل کے ساتھ جی جی پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ جی جی
کہ آخر پہ جھگڑا کس بات کا؟ کہ ہمارا اہل کیونکہ ہمارے پروگرام کا خاصہ ہے جی کہ یہ وہ نقطے نہیں جو تم کو کتابوں میں ملیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ، یا آپ جیسے اہل علم سے ملیں۔ اللہ کرے ہماری زبان میں وہ تاثیر اللہ پیدا کرے کہ جس سے دین کی خدمت میں اللہ تعالی حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ تو اصل بات یہ ہے کہ خط امتیاز جو آپ کی زبان سے، جو آپ کے کلام سے جو سننے میں آیا، سب سے بڑا خط امتیاز تو میرے محبوب محمد مصطفیٰ کی ذات سے، سبحان اللہ۔ کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب معاہدہ کرنے کی خاطر مکہ المکرمہ میں جاتے ہیں اور کفار مکہ، مشرکین مکہ وہ کہتے ہیں کہ عثمان آئے ہو، کیونکہ احرام بھی باندھے ہوئے تھے، چلو تمہیں اجازت ہے تم طواف کر لو۔ کہا کہ میں کیسے اس کعبے کا طواف کروں جہاں کعبہ نما نہ ہو؟ اللہ، بات تو پھر وہی ہوئی۔ اور ایسے ہی ان اہل یہود کو 2500 سال سے ذلت کیوں اٹھانی پڑی؟ اگر آپ غور کریں، بادشاہ طبہ کے بعد، بادشاہ طبہ جو یہودی تھا، اور وہ جب مدینہ المنورہ یثرب کی اس وادی میں جس وقت نام اس کا یثرب تھا وہاں سے گزر رہا تھا، تو اس نے 500 کبائر علماء کرام کو وہاں حضور کے انتظار کی رکھا۔ ساری بات پھر وہی آتی ہے کہ ہمارا جھگڑا صرف اور صرف اس ذات کریم کے لیے ہے جس ذات کریم کی خاطر اللہ تعالیٰ نے کائنات کو وجود بخشا۔ ماشاءاللہ۔ اگر یہ آج جیسے ہم تمام انبیاء کرام کو آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، اگر یہ بھی اس پر آ جائیں تو بات ہی ختم ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی ایک اور جو اس بات کی دلیل جو اس آیت کریمہ کے کہ یہ اچھے کام کرتے ہیں، یہ ہدایت کے اوپر بھی ان کے اندر کچھ گروہ ہیں، اور ان کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جو راتوں کو اٹھ کر سجدے کرتے ہیں اور پھر تلاوت کرتے ہیں، تورات کی تلاوت کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ حق پہ ہیں، یہ کہا گیا ہے۔ تو اب یہاں ان کے حق ہونے کی دلیل ان آیات سے 2500 سال پہلے کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہم نے اس بنی اسرائیل کو تمام عالمین پر فضیلت بخشی ہے، لیکن یہ فضیلت عالمین پر، حالانکہ عالمین کا لفظ ہے، لیکن صاحب عالمین اللہ تعالیٰ نے، صاحب دوران اللہ نے جو محبوب کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس دنیا میں بھیج دیا تو اوتیت العلم الاولین والآخرین، آپ نے فرمایا مجھے اگلے اور پچھلوں کے تمام علوم عطا کر دیے گئے ہیں، اب میں مبشر بھی ہوں، مبشر بھی ہوں، میں دعوت دینے والا بھی، داعی بھی ہوں، سراج اور منیر بھی ہوں، اور مصدق بھی ہوں، مصدق بھی ہوں، اور میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی وہ تمام آیات جو اللہ تعالیٰ نے تورات میں، انجیل میں جو پیش کی ہیں پچھلی امم سابقہ کو، اس سب کی تصدیق بھی ہوں۔ تو یہ تصدیق اگر اس کی اگر نفی ہو جائے تو پھر وہ کیسے اپنے اس خیر کے پہلوؤں پر یا ان بشارات پر یا ان بہترین کمالات پر وہ فیض لے سکتے ہیں جب وہ بشارات کا محل بھی نہ رہے؟ تو پھر وہ محل جب بشارات کا نہ رہے تو پھر وہ اس خوشخبری کا محل نہیں رہتا جب اس کی حقیقت اس سے دور ہو جائے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، اسی طرح حضرت برا، اسی طرح جو برا بن معرور اور محمد ابن مسلمہ، اب یہ وہ لوگ تھے کہ جو قبل از اسلام بھی وہ تورات کی تلاوت کرتے تھے، اور شرک سے بھی بہت سے ایسے مشرکین تھے جو شرک نہیں کرتے تھے۔ یہ باقاعدہ احادیث میں موجود ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو شرک سے دور رکھا ہوا تھا۔ پھر فترت وحی کا جو زمانہ 500 سال کا گزرا ہے وہ بڑا اہم ہے۔ فترت وحی جب 500 سال تک سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر تا محبوب کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک جب 500 سال تک وحی نہیں آئی تو اس وقت کتاب کے اندر، تورات کے اندر، انجیل کے اندر، زبور کے اندر، صحائف ابراہیمی میں، صحائف موسوی میں ترمیم ہو گئی، امینڈمنٹ ہو گئی، تبدیلیاں ہو گئی، تحریفیں ہو گئیں۔ تو اب اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا کہا کہ اس حال میں اگر وہ کسی نبی پر بھی ایمان لانے والے نہ رہے لیکن اللہ کے ساتھ انہوں نے شرک نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی توحید کی برکت سے، کیونکہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا تھا اور کتابیں تحریف ہو چکی تھیں، اب ان پر عمل کرنا واجب اور فرض نہیں رہا تھا، تو اس صورت میں یہود ہوں یا عیسائی ہوں ان کے درمیان مدت میں اگر وہ شرک سے محفوظ رہے تو روز قیامت ان کی نجات ممکن ہے۔ ایک تو یہ بات تھی، اور پھر ان کے اندر وہ لوگ بھی موجود تھے کہ جنہوں نے قرآن و سنت پر عمل کرتے ہوئے، جس میں جیسے کہ نجران کے وہ جو حضرات تھے جو آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ ان کی دلیل یہ تھی کہ ان کے من کے اندر پاکی تھی،
ان کے اندر طہارت تھی، ان کے اندر تقوی تھا، ان کے اندر اپنی تورات پر عمل تھا، باوجود اس کے فطرت وحی کے بھی وہ تورات کی تلاوت کرتے تھے۔ جن جن کے پاس تورات محفوظ حالت میں تھی، جن جن کے پاس انجیل محفوظ حالت میں تھی، جن جن کے پاس زبور محفوظ حالت میں تھی، ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، نہ کہ ان یہودیوں کے بارے میں جو کہ 2500 سال تک آج تک ذلت کا شکار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ یہ ارشاد فرمایا، ضربت علیہم المسکنۃ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباؤوا بغضب من اللہ، کہ ان اہل یہود اور اہل نصارہ کو سنا دو، بتا دو کہ اگر اہل نصارہ میں اگر نجاشی ایمان لاتا ہے تو اس کے پچھلے اعمال کو بھی برقرار رکھا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام اگر ایمان لاتے ہیں یہودیوں میں تو ان کے پچھلے ایمان کی بشارت بھی دی جاتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر بڑھاپے کی حالت میں آ کر ایمان کو قبول کرتے ہیں، 250 سال عمر پاتے ہیں، اور آپ دو پچھلے قدیم مذاہب پر بھی ایمان رکھتے ہوئے ترتیب کے ساتھ پھر ایمان رسول اللہ کی ذات اقدس پر لے آتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے نبیوں پر ایمان لانے کی بھی بشارت دے کر ان کو برکت اور ان کو بشارت اعمال کی دی کہ وہ اعمال بھی آپ کے باقی، اور آج میرے اوپر ایمان لانے کی صورت میں تمہارے یہ اعمال بھی باقی۔ اور اس کی دلیل صرف اس بات کے ساتھ ہے کہ یہ ذلیل اس وقت ہوئے ہیں ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ، اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا، وحبل من الناس، یا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی ان کی پس پشت جو پنائی تھی جو آج تک چل رہی ہے، یہ اسی کے بلبوتے پہ چل رہے ہیں۔ اگر تھوڑا بہت یہود اس وقت اگر آج عزت میں کچھ ہیں تو وہ ان کی صرف تورات پر یا انجیل پر ان لوگوں کا عمل تھوڑا بہت باقی ہے، جس کی دلیل قرآن دے رہا ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ وہ اب ہمیشہ کے لیے اس کام پر، جبکہ رسول اللہ کی ذات اقدس اس دنیا میں تشریف لے آئیں اور اس کے بعد انہوں نے انکار بھی کر دیا، اور اچھے نیک اعمال بھی کریں، چاہے وہ تہجد بھی پڑھیں، چاہے وہ راتوں کو اٹھ کر تورات کی تلاوت بھی کریں، ان کا یہ کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ مفتی صاحب، آپ کی بہت خوبصورت گفتگو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ہمارے ناظرین کے لیے اس میں کچھ فلسفہ رہا ہے۔ اگر مجھے اجازت دیں جی، اور اگر آپ انڈورس کریں اس بات کو، پھر یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر یہ جو ترجمہ میں نے کیا، جس کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھا آج کے سبق کا، کہ سارے اہل کتاب یکساں نہیں ہیں، ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں، راتوں کو تلاوت آیات بھی کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز بھی ہوتے ہیں، اللہ اور آخرت پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ اگر ہم یہ مسئلہ حل ہو جائے گا جی، اگر ہم اس کا ترجمہ ایسے کر لیں، عربی کے لحاظ سے، گرامر کے لحاظ سے، صیغہ کے اعتبار سے، آپ مجھے کیا بتائیں، ایسے ہو سکتا ہے کہ سارے اہل کتاب یکساں نہیں رہے ہیں؟ لیسوا سواء من اہل کتاب، جی، سارے نفی تو ہے نا؟ نہیں، جی، نفی کی بات نہیں کر رہا۔ جی، ایک ترجمہ یہ ہے سارے اہل کتاب یکساں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ایک ترجمہ یہ ہے کہ سارے اہل کتاب یکساں نہیں رہے ہیں۔ جی، نہیں رہے ہیں، ہاں، جی، نہیں رہے ہیں اور ان نہیں میں سے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی رہے ہیں جو راہ راست پر قائم رہے ہیں، جی، ماشاء ان اللہ، میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو راہ راست پر قائم رہے ہیں، جی، راتوں کو تلاوت آیات بھی کرتے رہے ہیں۔ جی، اس سے کرتے بھی مسئلہ ہیں، حل ہو جائے گا۔ مسئلہ حل ہو جائے، رہے ہیں کہ رہے ہیں سے مراد یہ ہے کہ یہ ماضی کی بات ہے، اچھا، عربی ماضی کے کے اندر لوگ ہیں۔ جی، حضرت استاد محترم، عربی میں مضارع کا جو صیغہ جی، ہوتا ہے وہ استمرار پر دلالت کرتا ہے، اور اسی میں اگر دیکھیں لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون جی، آناء اللیل، اس میں دونوں ہماری انگلش میں پریزنٹ انڈیفینٹ ہوتا ہے، کنٹینیوس ہوتا ہے، پرفیکٹ ہوتا ہے، پرفیکٹ کنٹینیوس ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے الگ الگ معنی ہوتے ہیں، رہا ہے، تا رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، لیکن یہاں پر دونوں معنی اکٹھے ہو جاتے ہیں، دونوں معنوں کو لیا جا سکتا ہے، بالکل لیا جا سکتا ہے۔ گرامیٹیکلی جو نحوی اور صرفی اصطلاحات ہیں، اگر ہم ایسے کر لیں ہمارے ناظرین کے لیے مسئلہ آسان ہو جائے گا کہ اللہ روز آخرت پر ایمان بھی رکھتے رہے ہیں، وہ نیکی کا حکم بھی دیتے رہے ہیں اور برائیوں سے بھی روکتے رہے ہیں، اور پھر آگے اس کی اللہ تعالیٰ خود انڈورسمنٹ کر رہا ہے کہ ان کے ایسے اعمال کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بالکل اس کا مطلب ہے سارے سیو ہیں، سیو ہیں، جو اعمال اچھے کیے، ہاں جی، اگر رسول اللہ پر ایمان لائیں گے تو پچھلے سارے اعمال ان کے قبول کیے جائیں گے، نیکیوں میں بدل جائیں گے، وہ ہم سے زیادہ دگنا اور تگنا قسم کا اعمال کے اعتبار سے اس طرح سے مسئلہ اجر پائیں گے۔ بالکل درست، آپ کی اجازت ہو، بالکل درست ہے۔ ناظرین کرام، بہت خوبصورتی کے ساتھ یہ مسئلہ حل ہو گیا، ماشاءاللہ، جو سمجھنا بہت مشکل تھا، اور مفتی صاحب چونکہ عربی کے بھی ماشاءاللہ اس میں مہارت تامہ رکھتے ہیں، اور میں نے ان سے پوچھ لیا کہ بتا دیا
کہ فعل مضارع میں دونوں استمرار بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں اور جو مطلق ہے حال کی بات وہ بھی ایسے ہو سکتی ہے. تو جب ہم ایسے ترجمہ کریں گے اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی آگے ارشاد فرما دیا ہے کہ یہ سالے لوگ رہے ہیں اور جو بھی اب نیکی کا کام کریں گے ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی. اب کی جائے گی جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ ایمان لے آتے ہیں ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ان کے حساب کا اعمال کی جو اللہ نے گنوائے ہیں ناقدری نہیں کی جائے گی. جی ناظرین کرام، وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور وقفے میں ایک مرتبہ چلتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہم درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. صبح کی پر نور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے. ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن جو الحمدللہ رب العالمین آغاز قرآن سے شروع ہوا تھا اور آج پہنچا ہے. قرآن کریم کا چوتھا پارہ ہے. پوری ترتیب اور تسلسل کے ساتھ ہمارا آج کا سبق ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 113 سے لے کر 117 تک. مصطفی آگے اسی سبق میں ارشاد ہے کہ اب رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی. جی وہ مت سمجھیں کہ ہمارا مال یا ہماری اولاد کسی کام آ سکتی ہے. ہرگز کام نہیں آ سکتی. جی آپ سے یہ رہنمائی لینی ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کسی درجے میں اگر کسی کے ذہن میں ہو، یہ کافرین ہوں، منافقین ہوں، ظالمین ہوں یا کوئی عام لوگ ہوں، جو گناہ کر کے ٹھیک ہے اور کفر اختیار کر کے یا کفریہ عمل کر کے یا کوئی عمل کے اعتبار سے کفر کا رویہ اختیار کر کے یہ سوچے کہ میں اپنا مال دے کر چھڑا لوں گا اپنے آپ کو، نجات حاصل کر لوں گا، یہ کیسے ذہن میں آتا ہے؟ اور کیا ممکن ہے ایسا؟ قرآن نے کہا نہیں ہے، بالکل نہیں. لیکن ایسے ذہن میں کیسے آتا ہے کہ میں اپنی اولاد اور مال سے جان چھڑا لوں گا؟ کیا دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے؟ دنیا میں مال دے کر تو جی اپنی جان چھڑائی جا سکتی ہے، اللہ کے ہاں نہیں ہے. ایسا نہیں. وضاحت قرآن مجید فرقان حمید میں اس سے پہلے وہ جو درس کی آیات گزری ہیں ان میں بڑے واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، کہ بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا یا پھر انہوں نے پیغمبروں کی تکذیب کی، وہ کبھی بھی ایسے نہیں ہو سکتے کہ مل الارض ذہبا ولو افتدی بہ، اگر پوری زمین روئے زمین پر روئے سونا زمین کو بھی سونے سے بھر کر دیں، کیونکہ ان کو اپنے مال پر بڑا ہی مان تھا اور اس پر وہ بڑے فخر کیا کرتے تھے. اور اسی طرح قرآن مجید میں سورۃ بقرہ کے اندر دو جگہوں پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، کہ ان سے کسی قسم کا کوئی بدلہ ایسا نہیں چکایا جائے گا کہ کسی کی شفاعت یا کسی کی سفارش یا وہ مال کے بدلے میں وہ اپنے آپ کو چھڑا سکیں. جیسے سورۃ تیسرے پارے کی شروع میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے. یہ ساری وہ آیات ہیں جو بالکل کلی طور پر ان کے اس مال کے خرچ کرنے کی اور مال کے غنی ہونے کے پر اور اس کے مالک ہونے پر ان کی اس بات کی قطعی طور پر یعنی یہ نفی ہو رہی ہے کہ ان کا مال چاہے جائے کہ وہ رفاع عامہ میں خرچ کیوں نہ ہو، چاہے وہ یتیموں بیواؤں پہ خرچ کیوں نہ ہو، چاہے وہ اچھے سے اچھے کام کیوں نہ کرتے رہیں. ہاں اتنا ضرور ہے کہ کافر جب کوئی اچھے کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ولا یظلمون فتیلا، کہ اللہ تعالیٰ ان کو ذرہ بھر بھی ان کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا، حتیٰ کہ ان کے اعمال خیر کی وجہ سے جو مسلمانوں کے اعمال کا حصہ ہیں لیکن ایمان کے بغیر انہوں نے کیے، ان کے لیے تخفیف عذاب کے لیے ضرور ان کو فائدہ دیں گے، لیکن کلی طور پر جہنم کی آگ سے وہ بری نہیں ہو سکتے، نہیں بچا سکتے. اچھا مفتی صاحب یہاں پر ایک ہمیں بشارت بھی دے دیجئے، خوشخبری بھی دے دیجئے. یہ تو وعید تھی، اللہ اکبر، یہ تو وعید ہے نا جی کہ ان کا مال اولاد کام نہیں آئے. نہیں آئیں گے. جی ہاں تھوڑی سی نوید اور بشارت اس طرح سے چاہتا ہوں کہ ہمارے دین میں یہ بھی تو ہے نا کہ صدقات جو ہوتے ہیں وہ گناہوں کا کفارہ ہوتے ہیں. سبحان اللہ. جی ٹھیک ہے، اگر کوئی گناہ لیکن توبہ سے وہ غرغرہ سے پہلے، ہاں معلوم یغرغر، بالکل حکم تو یہی ہے. ہاں جی کہ اگر دنیا میں کوئی
گناہ ہو گیا، اللہ کی نافرمانی ہو گئی، جی تو اس کے عذاب سے بچنے کے لیے صدقات کفارہ ہوتے ہیں۔ کفارہ ہوتے ہیں، صدقات جو ہوتے ہیں وہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں، ایسے ہے نا؟ جی بالکل ایسے۔ اور یہ جو وعید ہے یہ اس صورت میں ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ ہم روزے محشر اللہ کو یہ دے کر مال دے کر ہاں لیکن اس میں مسلمان اور کافر کے درمیان فرق ضروری ہے، ایمان اور غیر ایمان والے لوگوں کے درمیان یہ خط امتیاز ہے کہ اگر ایمان والا خرچ کرے گا تو اس کو وہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے لیے یہاں دنیا سے بلایات کے خاتمے اور گناہوں کے معافی کا باعث، اور آخرت میں بھی اس کے لیے باعث نجات۔ لیکن جو کافر لوگ اگر دنیا میں خرچ کر کے جائیں گے تو ان کو جہنم سے آزادی کا کوئی اس میں پروانہ نہیں، اور ان کے لیے کیونکہ الایمان بالخواتیم ایمان کے لیے جی جیسے حاتم طائی اس کے بارے میں یہی کہا گیا، حضرت عدی بن حاتم نے رسول اللہ سے عرض کی یا رسول اللہ میرے والد نے بڑے نیک اعمال کیے ہیں، بڑی خیراتیں کی ہیں، اور اس کا دروازے چاروں طرف سے کھلے ہوتے تھے، ایک فقیر ایک طرف سے آتا تھا پھر وہی فقیر دوسری طرف سے آتا تھا، وہ کبھی نہیں روکتا تھا۔ لیکن آپ نے پھر کہا کہ کیا عدی یہ تیرے والد کی اس خیرات کا صدقہ نہیں کہ تو ایمان لے آیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر من پاک ہو تو بعض احادیث میں کی روایات میں جو روایات ملتی ہیں عدی بن حاتم کے والد حاتم طائی ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مسلمان بھی ہو گئے تھے۔ یہ ان کے اعمال خیر کی برکت سے اللہ تعالیٰ پھر ان کو، جیسے سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ بالکل آخر میں ایمان لے آئے، لیکن وہ کیا تھی ایمان کی وہ بشارت کہ اتنا جانی دشمن اور سخت ترین دشمن آخر میں ایمان قبول کرتا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا لخت جگر بطول حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جس وقت وہ ایک شکایت لے کے آتی ہیں، یا رسول اللہ ابو جہل نے مجھے تھپڑ رسید کیا ہے، وہ ننھی منی فاطمہ جب رسول اللہ کے خلاف بات سنتے ہوئے برداشت نہیں کر سکی، ابو جہل کو جواب دیا، ابو جہل نے غصے میں آ کے تھپڑ رسید کیا، اور اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو حضور نے کہا جاؤ اپنے چچا ابو سفیان کے پاس، وہ یہ بدلہ چکائے گا۔ ابو سفیان حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جو حضرت فاطمہ نے آپ کی انگلی پکڑی ہوئی تھی، اور جب ابو جہل کے پاس گئے تو ابو جہل کھڑا ہو گیا کہ یہ میرے یعنی ان کے تو مقابلے میں رسول اللہ کی ذات اقدس ایک دشمن تھی، تو وہ کیسے لے کے ان کی بیٹی کو میرے پاس آ رہے ہیں؟ کہا کہ میں بدلہ چکانے آیا ہوں۔ کہا بدلہ چکانا ہے، فاطمہ کو حکم کیا کہ جا کے اس کو ایسے تھپڑ مارو جیسے اس نے تجھے تھپڑ مارا۔ وہ ننھی منی پھول جیسی جس کے ہاتھ بھی نرم و نازک، وہ کیسے وہ بدلہ چکا سکتی تھی؟ ابو سفیان نے کہا یہ بدلہ نہیں چکایا گیا جب تک کہ یہ بدلہ اسی انداز سے نہیں چکاؤں گا جیسا کہ تو نے لخت جگر فاطمہ کے ساتھ ایسا کیا۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا وہ بدلہ ابو سفیان نے ابو جہل کے چہرے پر اسی انداز سے کیا کہ اللہ کے عرش کو جنبش آئی، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے اسی برکت سے ابو سفیان کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ یہ ہے وہ ایمان کی، یعنی من پاک ہونا چاہیے تو تقدیر بھی اس کے تابع ہو جاتی ہے۔ تدبیر یہی ہے انسان کی کہ لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، انسان کے کسب پر، انسان کا کسب اس کا من ہے، اور من کی پاکی اور ناپاکی اس کے اختیار میں ہے۔ اسی اختیار پاکی پر اللہ تعالیٰ نے نجاشی کو بھی ایمان کی سعادت سے قبول فرمایا، ایسے ہی ہندہ کو بھی قبول فرمایا۔ بڑے بڑے ایسے جو جیسے حرب جنہوں نے حضرت حمزہ کا وحشی بن حرب جنہوں نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا اور کلیجہ 14 ٹکڑے کیے، ہندہ نے کلیجہ چبایا، مگر دل کے اندر ادب بھی تھا، ادب رسول بھی تھا، اور جانتے بھی تھے اور دل کے اندر احترام بھی رکھتے تھے۔ اللہ نے اس احترام کی قدر کرتے ہوئے انہیں پھر ایمان کی دولت سے نوازا اور قبول بھی کیا، اور قبول بھی کیا، اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ عنہ، پھر ان کو سعادت بھی عطا کی وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، پھر سعادت بھی حاصل کذاب کو انہوں نے پھر وہ سب سے پہلے توہین رسالت کرنے والے کو آپ نے جہنم میں رسید کیا۔ اور محمد بن مسلمہ کون تھے؟ محمد بن مسلمہ بھی تو عیسائی یہودیوں کے، لیکن ان کی من پاک تھے، اللہ نے ان کو ایمان کی دولت قبول کی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، بہت اہم گفتگو، اور ایک مرتبہ پھر وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور ایک مرتبہ پھر ہم دربار رسالت میں چلتے ہیں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پر نور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور الحمدللہ رب العالمین آج ہمارا سبق پہنچا ہے قرآن کریم کا چوتھا پارہ ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 113 سے لے کر 117 تک کا آج ہمارا سبق ہے۔ اور مفتی صاحب، 2 سوال اس آخری لمحات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔
اپنے فہم کے لیے، ناظرین کے فہم کے لیے. ایک تو یہ ہے کہ ایک تھے اہل کتاب قرون اولیٰ کے اور ایک ہیں عہد حاضر کے، کیا فرق ہے؟ جو قرون حاضر کے جو لوگ ہیں اہل کتاب، ان کے بارے میں بھی علماء کی مختلف اقوال، اور اسی طرح جو پہلے جو گزرے ہیں قدیم، یعنی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جی جی. اہل کتاب تھے، ان کے بارے میں بھی قرآن نے بڑے واضح طور پہ ان کے عقائد کا ذکر کیا ہے. ایک سیکنڈ اگر اجازت دیں. جی. جو کلام اللہ نے یہاں ارشاد فرمایا کہ ایک گروہ ایسا تھا اہل کتاب میں جی جو ہدایت کے راستے پر تھا، روز آخرت پر ایمان رکھتا تھا، راتوں کو سجدے کرتا تھا وہ جی. گروہ، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا تھا، صالحین میں سے تھا. آج بھی اہل یہود میں یا نصارہ میں یا اہل کتاب میں جو عہد حاضر کے اہل کتاب جی. ہیں، ان میں کوئی ایسا طبقہ پایا جاتا ہے؟ ابھی تو اس وقت جو 70% ان کی جو آبادی ہے، جو یہود کے علاوہ، یہود پھر بھی اپنے مذہب میں بڑے پکے ہیں، مضبوط ہیں، وہ اہل کتاب ہونے میں اہل نصارہ سے زیادہ اقویاء ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ وہ اپنی کتاب تورات پر اپنے اعمال کے اعتبار سے بڑے کاربند ہیں، بڑے سختی سے، لیکن ان کے اندر بھی مختلف ان کے پھر قسمیں بن گئیں. کتاب کی تو اصل حالت ہے ہی نہیں. جی نہ ہو، لیکن اس کے باوجود جیسے پہلے بھی تورات کے اندر تو تعریف ہو چکی تھی، رسول اللہ کے زمانے میں بھی تعریف ہو چکی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی ان کو اہل کتاب کہا، کیونکہ ان کا ایمان پیغمبروں پر تھا یا پیغمبروں کے ساتھ ان کی کتابوں پہ تھا. آج بھی اگر کوئی ایسا اہل کتاب ہے کہ جو اگر لبرل نہیں ہے، دہریہ نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کا منکر نہیں ہے، یا پھر آخرت کے دن سے انکار کرنے والا نہیں ہے، تو ایسے دہریہ ٹائپ لوگوں کے ماں سوا جو اہل کتاب ہیں، چاہے وہ تثلیث کے قائل کیوں نہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جیسے کہ عیسائی لوگ اللہ کا بیٹا عیسی سب کہتے ہیں، یا پھر مریم کو نعوذ باللہ من ذالک اللہ کی بیوی کہتے ہیں، یا حضرت فرشتوں کو، ملائکہ کو اللہ کے بیٹے کہتے ہیں، لیکن باوجود اس کے یہ نظریات ان کے پہلے سے آ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس نظریات کے باوجود بھی ان کو اہل کتاب کہا. تو اس لیے اہل کتاب ہونے کی حیثیت سے ان کا ذبیحہ. یہی میرا دوسرا سوال ہے آپ کی اجازت سے. وہ یہ ہے، بڑا اہم سوال ہے کہ ہماری شریعت میں مسلمان مرد ہم میں سے اہل کتاب عورت سے شادی کر سکتا ہے، اجازت ہے ہماری شریعت. جی. یہودیہ سے، اہل کتاب سے، ہاں جی جی، اور عیسائی عورت سے، اہل کتاب سے جی شادی کر سکتا ہے، مسلمان مرد شادی کر سکتا ہے. جی. ان کی بیٹی لے سکتا ہے، جی. اپنی بیٹی ادھر دینے کی اجازت نہیں ہے. نہیں. کیوں؟ بڑا ہی اس کا عقلی اور نقلی دونوں طرح سے جواب موجود ہیں، لیکن میرے ذہن میں وہی ہے کہ جو آپ سے ایک دفعہ مشاورت میں، بات چیت میں بھی بات ہو رہی تھی کہ اس کا عقلی جواب کیا ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی مرد و عورت کے ملاپ کے بعد اس کے نسب کو اس کے باپ سے منسلک کی ہے کہ وہ باپ سے ہی اس کا نسب چلے گا. جی جی. اب اگر وہ باپ سے چلے گا تو پھر صاف ظاہر ہے، باپ اگر اس کا مسلمان ہے، اگر وہ اس کی بیوی اہل کتاب ہے، تو پھر بھی خطرہ اتنا نہیں ہے کہ وہ ایمان سے برگشتہ ہو جائے، مرتد ہو جائے. اور اگر اس کی بیوی یعنی کہ اگر وہ ہماری یعنی مسلمانوں کی بیٹی جی. اس اہل کتاب کے ساتھ اگر اس کو بیانے کی اجازت ہوتی تو پھر نسب تو اس کے باپ سے چلتا. ڈومینیٹ تو باپ نے ہونا تھا. ڈومینیٹ تو باپ نے ہونا تھا، اور وہ اس لحاظ سے ہو نہیں بلکہ ممکن بھی تھا کہ وہ پھر مرتد ہو جاتا، اور مرتد کے لیے یہ حکم ہے. وہ اولاد جی ایک مسلمان عورت سے ہونے والی اولاد ہو سکتا تھا، وہ بھی یہودی اور ہوتی، وہ بھی نصرانی ہوتی. اہل کتاب کے کفر سے بڑھ کر جو سزا ہے وہ مرتد کی ہے. جی جی. اور مرتد کے ایمان کے بارے میں، مرتد کی سزا کے حکم میں اس قدر سختی ہے کہ ان کے ساتھ ان کو تو زمین پر رہنے کا حق بھی حاصل نہیں. اور یہاں جو اجازت دی گئی ہے کہ مسلمان مرد یہودیہ عورت سے یا اہل کتاب عورت سے شادی کر سکتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ اس میں سے جو اولاد ہوگی وہ باپ کے لیکن بشرط ہے کہ وہ اہل کتاب دہریہ نہ ہو، مرتد نہ ہو، یعنی اپنے مذہب کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کو اختیار نہ کیا ہو. لیکن پھر بھی اہل کتاب چاہے جائے کہ وہ مشرکانہ عقائد کیوں نہ رکھتی، لیکن پھر بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں اس پر سختی عائد کی تھی. ٹھیک ہے. اور اسی طرح بہت سے اکابر علماء کرام آج بھی کہتے ہیں کہ آج کل کے اہل کتاب میں بہت زیادہ دہریت پائی جاتی ہے، یا ان میں شرک کے یعنی کبھی پایا جاتا ہے، تو اس لیے ان سے بہتر یہ ہے کہ نکاح نہ کیا جائے.
حکم ابھی سٹینڈ کر باقی رہا ہے، ہے، حکم سٹینڈ، باقی ہے، جی، سٹینڈ باقی کر رہا ہے، اور اس امید کے ساتھ جی۔ کہ ہو سکتا ہے کہ اس بطن سے پیدا ہونے والی اولاد وہ بھی مسلمان ہو، مسلمان اور ہو، باپ کے اثر سے جی، وہ مسلمانوں کے دائرے میں ہو، نبی انشاءاللہ، کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہو۔ جی، یہ وہی امید ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے میدان میں پتھر کھا کر بھی اس کا اظہار کیا تھا، جب اللہ رب العزت نے کہا تھا نا کہ اے ہمارے حبیب آپ کو اتنا ستایا گیا، اگر آپ حکم کریں تو 2 پہاڑوں کے درمیان ان کو پیس کے نہ رکھ دیں، تو آپ نے جواب دیا تھا الہ العالمین نہیں، میں امید رکھتا ہوں کہ یہ نہیں مجھے مانے تو ان کی اولادوں سے ہی مجھے ماننے والے مجھے پیدا ماننے ہوں۔ والے پیدا ہوں گے انشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، بہت اہم آج کا پروگرام تھا، اور بہت ساری جو الجھنیں تھیں آج کے پروگرام میں دور ہوئی ہیں جناب مفتی صاحب سے، اور اب وقت ہوا ہے پروگرام صدائے قرآن میں ذکر صاحب قرآن کا، اور ذکر صاحب قرآن میں ذکر اسماء النبی الکریم کا۔ اور ناظرین کرام، آج جو آپ کے سامنے اسماء النبی رکھ رہا ہوں ان میں سب سے پہلے ہے سیدنا مطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کرنے والے۔ اس کا کلو ہمیں ملتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 32 سے، النساء کی آیت نمبر 64 سے، اور سورہ نور کی آیت نمبر 54 سے۔ اس کے بعد ہے ناظرین کرام سیدنا المعاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بخشے گئے۔ اس کا ہمیں اشارہ ملتا ہے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 199۔ پھر سیدنا معافی الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے، اس کا ہمیں اشارہ ملتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 سے، اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 سے۔ اور پھر ناظرین کرام سیدنا المعرض عن الجاہلین، جاہلین سے کنارہ کشی اختیار کرنے والے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے آپ کو کہ اے نبی جاہلین سے کنارہ کشی اختیار کریں، ان سے اعراض برتا کریں۔ تو سورہ الاعراف کی آیت نمبر 199 ہے، اور پھر سورہ توبہ کی آیت نمبر 95 ہے، اور آج کا آخری اس میں نبی ہے ناظرین کرام سیدنا المعرض عن اللغو، بےہودگی سے دور رکھنے والے، دور رہنے والے، اور اس کا ہمیں اشارہ ملتا ہے سورہ مومنون کی آیت نمبر 1 سے لے کر 3 تک۔ ناظرین کرام، یہ ہمارے آج کے اسماء النبی تھے، اور اس کے ساتھ ہی پروگرام صدائے قرآن اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ کل تک اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی میں گزارش کروں گا شہر پاک پتن سے تشریف لائے ہوئے، مرشد پاک پتن کے شہر سے تشریف لائے ہوئے جناب محمد قاسم علی فریدی، جو کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی حاضری پیش کریں گے۔ ہاں تن من وارا جس نے دیکھا، تن من وارا جس نے دیکھا، چہرہ کملی والے کا، تن من وارا جس نے دیکھا، چہرہ کملی والے کا، اے مولا ہم کو بھی دکھا دے، اے مولا ایک بار دکھا دے، جلوہ کملی والے کا، اے مولا ایک بار دکھا دے، جلوہ کملی والے کا۔ اور غوث کتب ابدال کر دے، سب ان کے گن گاتے ہیں، غوث کتب ابدال کلندر سب ان کے گن گاتے ہیں، عرش بری پر فرش زمیں پر، عرش بری پر فرش زمیں پر، چرچا کملی والے کا، اے مولا ایک بار دکھا دے، جلوہ کملی والے کا۔ ہر نعمت
دیتا ہے خدا، پروار کے ان پر دیتا ہے، ہر نعمت دیتا ہے خدا، پروار کے ان پر دیتا ہے، ارے کھاتا ہے یہ عالم سارا، کھاتا ہے یہ عالم سارا، صدقہ کملی والے کا، کھاتا ہے یہ عالم سارا، صدقہ کملی والے کا، اور جتنے بھی سہارے ہیں سبک کرتے ہیں، اور جتنے بھی سہارے ہیں سبک کرتے ہیں، عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا، کھاتا ہے یہ عالم سارا، صدقہ کملی والے کا۔ اور ڈاکٹر صاحب آپ کی نظر یہ جملے، قبر میں جب پوچھیں گے فرشتے اپنا تعارف پیش کرو، قبر میں جب پوچھیں گے فرشتے اپنا تعارف پیش کرو، کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس، کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس منگتا کملی والے کا، کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس منگتا کملی والے کا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس منگتا کملی والے کا۔ اور مقطع عرض ہے، کیوں ہو جامی خوف محشر آقا کے گن گاتے ہیں، کیوں ہو جامی روز محشر خوف محشر آقا کے گن گاتے ہیں، اپنی زباں پر حشر میں ہوگا، سب کی زباں پر حشر میں ہوگا نعرہ کملی والے کا، اپنی زباں پر حشر میں ہوگا نعرہ کملی والے کا، اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے